والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال الله تعالى في مقام آخر خصوصا في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات محبت سے پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کہ جس کی ذات صفات افعال میں کوئی شریک نہیں، سب کا مالک، سب کا رازق، سب کو پیدا کرنے والا، ساری کائنات اس رب العالمین کی محتاج ہے، خدا کسی کا محتاج نہیں. حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام کے نذرانے اس مقدس مطہر منور ذات پر کہ جس کی ذات پر خود خدا بھی درود و سلام بھیجتا ہے، اور خدا کی نوری مخلوق ملائکہ بھی سید عالم نور مجسم سب کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اور اللہ مومن کو بھی حکم فرماتا ہے کہ اے مومن، تو
تو بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیج۔ حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام کے نذرانوں کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں یہ رمضان شریف کا آخری جمعہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا اجر عطا فرمائے، اور گزشتہ روزے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بقیہ روزے جتنے بھی ہیں اللہ کو معلوم، وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، آپ بار بار اسپیکر کے سامنے آ رہے ہیں۔ رمضان شریف کی برکتیں، بہاریں، معافی کا اذن عام، گناہوں کی معافی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ثواب کی نیت سے اور ایمان کی حالت میں رمضان کے روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ روزوں کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور ایک اور حدیث پاک، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جس نے ایمان اور نیکی کے جذبے اور نیت سے رمضان میں قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ عزیزان گرامی، میں آج کچھ اور حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ 2 دن کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد ہمارا کردار کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، رمضان کے بعد ہمیں اسلام کیا کہتا ہے، اس چیز پر تھوڑی توجہ کیجئے گا۔ لیکن اس سے پہلے اپنے رب کی رحمت کا ذرا تھوڑا سا اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، اور ہماری غفلت کا کیا عالم ہے۔ اگر کوئی دریا کے کنارے پہ بیٹھ کر پیاسا مر جائے تو ہم اس کو نادان بے وقوف کہیں گے، بیٹھا دریا کے کنارے پہ ہے اور پیاس سے مر جائے تو یہ قصور دریا کا نہیں ہے، قصور اس نہ پینے والے کا۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ۔ سب مل کے پڑھ لیجئے، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ۔ اگر اللہ کی رحمت کی وسعت اور رحمت کے دروازے کھلے ہوں اور اس کے بعد کوئی رحمت الہی سے محروم ہو جائے تو اس میں قصور رحمت الہی کا نہیں، یہ ہماری غفلت۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں
ایک روایت نقل کی ہے، میں اس کے بعد پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں گا۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے نماز عشاء نبی پاک کے پیچھے پڑھی۔ کہاں پڑھی؟ اس نماز کا بھی کیا عالم ہوگا، مصلی پر امام الانبیاء ہوگا، پیچھے صحابہ کی جماعت کھڑی ہوگی، وہ صحابہ کی بھی کیا عظمت اور قربان جاؤں اس نماز پر۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء معراج کے موقع پہ اللہ نے دوبارہ سب کو زندہ دوبارہ سب کو جمع فرما کے امامت مصطفیٰ میں اقتداء نصیب فرمائی ہے۔ کیسے خوش نصیب ہے صحابہ، انبیاء کو بھی ایک مرتبہ نصیب ہو رہی ہے، صحابہ دن میں 5 مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ نماز کو بھی رشک آتا ہوگا جب مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عشاء کی نماز نبی پاک کے ساتھ پڑھی۔ جب نماز پڑھ کے میں باہر نکلا، نبی پاک کے ساتھ میں مسجد سے باہر نکلا، فرمایا میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، مجھے آگے ایک عورت ملی، خاتون ملی، مجھ سے کہنے لگی اے ابو ہریرہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے مسئلہ تو بتاؤ، میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا میں توبہ کروں؟ اگر میری توبہ ہو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ میں نے بڑا جرم کر لیا، میں نے بڑی خطا ہو گئی، مجھ سے بڑا جرم ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا مائی تجھ سے کیا جرم ایسا ہوا، اتنی نادم اتنی پریشان ہے؟ کہنے لگی اے اللہ کے نبی کے صحابی مجھ سے بدکاری ہو گئی، زنا ہو گیا، مجھے حمل ٹھہرا، مجھے بچہ ہوا، میں نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے ایک گناہ حد خدا کی توڑی، دوسرا اس بچے کو بھی مار ڈالا۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک طرف حدود اللہ کی خلاف ورزی اور دوسری طرف اس ننھی جان کا قتل، معصوم کا قتل، کتنا بڑا جرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام تدریجاً نازل ہوا، بہت سارے مسائل بعد میں صحابہ کو معلوم ہوتے، اسی لیے صحابہ نبی پاک سے سوال کرتے، بار بار سوال کرتے، مسائل پوچھتے، دین سیکھنے کے مراحل تھے، طالب علمی کا دور تھا، دین سکھایا جا رہا تھا، دین نازل ہو رہا تھا، اسلام نازل ہو رہا تھا، احکام نازل ہو رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کو لگا اتنا بڑا جرم، ایک طرف حدود اللہ کی خلاف ورزی بھی ہے، دوسری طرف قتل بھی ہو گیا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا دور ہو جاؤ، تیری کوئی توبہ نہیں، اتنے جرم کے بعد تو توبہ کی حقدار کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی توبہ نہیں ہے تیری۔ کہتے ہیں کہ وہ عورت چیخی، رو پڑی اور حضرت ابو ہریرہ سے چلی گئی، دور چلی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا، دل میں سوچا یار میں نے نبی پاک سے پوچھ لیا ہوتا، مسئلہ دریافت کر لیا ہوتا، حضور سے پوچھ لیتا کہ کیا توبہ ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ واپس نبی پاک کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، حاضر ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے عرض کیا رسول اللہ ایک خاتون نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے، مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے بچے کو قتل کر دیا، یا رسول اللہ میں نے کہا تیری کوئی توبہ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے غلط کیا، وہ توبہ کرے اللہ معاف فرمائے گا۔
کون خوشخبری دے رہا ہے؟ اللہ کا نبی خود خوشخبری دے رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں غلط مسئلہ بتا دیا، تمہیں غلط کیا، تمہیں غلط مسئلہ بتایا، اگر وہ توبہ کر لے گناہ جتنا بڑا بھی ہوگا اللہ اتنا رحیم ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین نے پاک کلام میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک نے تلاوت فرمائی مسئلہ بتانے کے لیے قرآن سے دلیل، نبی پاک نے فرمایا کیا تمہیں قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کیا تمہیں قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے میں معافی نہیں، صرف معافی نہیں سچے دل سے توبہ کر لے میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دوں گا۔ یہاں اونچی سبحان اللہ، اللہ کی رحمت دیکھو، موازنہ کرو، اللہ کی رحمت دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں صرف گناہوں کو معاف نہیں، جتنے گناہ کیے ہیں ان کو اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، یار مسئلہ غلط ہو گیا، دوڑے واپس دوڑے اس خاتون کو جہاں ملے تو اس جگہ دیکھا عورت مل جائے، مسئلہ بتاؤں کہ مسئلہ یوں نہیں ہے، نبی پاک نے اور ارشاد فرما دیا۔ واپس آئے عورت موجود نہیں، لوگوں سے پوچھنے لگے یار اس جگہ بھی میں نے مسئلہ بتایا عورت مجھ سے ملی تھی، جانتے ہو کہاں گئی، جانتے ہو کون تھی، جانتے ہو کہاں گئی؟ فرمایا میں ادھر دوڑا عورت نہیں ملی، میں ادھر دوڑا عورت نہیں ملی، لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگے، کیا دیوانہ ہو گیا ہے، دیوانوں کی طرح عورت کو ڈھونڈ رہا ہے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے عورت مل گئی۔ میں نے کہا سنائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا ہے، آپ نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب اس نے حضرت ابو ہریرہ نے یہ حسنات میں تبدیل ہونے کی بات فرمائی، یہ آیت پڑھ کے سنائی جو نبی پاک نے پڑھ کر سنائی تھی، حضرت ابو ہریرہ نے جب پڑھ کر سنائی، جب حضرت فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات تک پہنچے کہ اے مائی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گناہ معاف نہیں بلکہ اس میں گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ وہ عورت اتنی خوش ہوئی، اعلان کرنے لگی گواہ ہو جاؤ میں نے اپنا باغیچہ مصطفیٰ کے تحفے میں دے دیا۔ یہ کون جس سے حدود اللہ کی خلاف ورزی ہوئی اور قتل بھی ہوا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر سچے دل سے توبہ کر لو، ایمان والا ہو، الا من تابا، توبہ کر لے، وآمن، اور ایمان بھی لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل بھی کر لے۔ فرمایا یہی تو لوگ ہیں کہ جن کی اللہ برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، یہی وہ لوگ ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی لکھواری میں توبہ بھلی میں ہاں بے اعتبارا، لکھواری میں توبہ بھلی میں ہاں بے اعتبارا، پھر بھی تیرے در اتے توبہ بخشی بخشنہارا۔ میں نے جتنی دفعہ توبہ کی توڑ دی، میاں صاحب فرماتے ہیں اللہ پھر بھی تیرے ہی دروازے پہ آنا ہے، تجھ سے ہی معافی طلب کرنی ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرما دیا ایمان والے بن جاؤ، توبہ کرنے والے بن جاؤ، عمل صالح کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا، جتنے گناہ ہوں گے اللہ ان کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دے۔
یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ رحمت کی وسعت ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک دن بیان فرما رہے تھے تو وہاں عتبہ نامی ایک شخص آیا، یہ بھی امام غزالی نے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں۔ آپ بیان فرما رہے ہیں اور قرآن پاک کی وہ آیت جس میں اللہ تعالی مومنوں سے فرما رہا ہے کہ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا، الم یعن للذین، ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ مومنوں کو دل اللہ کے ذکر کی طرف جھک جائے، اللہ کے ذکر کی طرف مومنوں کے دل ابھی وقت نہیں آیا۔ وہ نومی گرامی نومی گرامی بدماش، نومی گرامی شرابی، نومی گرامی اس کے گناہوں کے چرچے مشہور ہے۔ جب اس نے حضرت امام حسن بصری سے یہ جملے سنے کہ ابھی وقت نہیں آیا مومنوں کے لیے کہ اب وہ جھک جائیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، تو کہتے ہیں کہ وہ جو نوجوان کھڑا ہو گیا کہنے لگا، اے امام، کیا میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں اللہ میرے گناہ معاف فرما دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو اللہ سے معافی مانگ، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما۔ جب یہ اس نے بات سنی تو چیخ ماری، بے ہوش ہو گیا وہ عتبہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن بصری اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، بے ہوش پڑائے۔ حضرت امام حسن بصری اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ امام غزالی فرمایا آپ نے کچھ کلام فرمایا، کچھ اشعار پڑھے۔ آپ نے الفاظ کیا فرمائے؟ اے اللہ کے نافرمان نوجوان، کیا تو جانتا ہے نافرمانی کی سزا کیا ہوتی ہے؟ کس نے فرمایا؟ امام حسن بصری نے۔ وہ بندہ بھی ہوش پڑا ہے۔ کیا تو جانتا ہے نافرمانی کی سزا کیا ہوتی ہے؟ نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے اور حشر کے دن اللہ کی سخت ناراضگی ہے۔ کس کے لیے ہے؟ نافرمانوں کے لیے۔ یہ پرانے زمانے کے نافرمانوں کے لیے ہے کہ 2020 میں بھی اس کا اطلاق ہوگا؟ 2020 والے ماڈل پر بھی یہ بات آتی ہے کہ پرانے ماڈل کے لیے تھی، قیامت تک کے لیے ہے۔ سب نافرمان اس سے مخاطب ہے۔ ان کے لیے شور برپا کر دینے والی جہنم ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا تو نے اپنے گناہوں کے بدلے میں اپنی جان کو رہن رکھ دیا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کر۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں، آگے فرمایا جب یہ بات آپ نے فرمائی، چیخ ماری عتبہ نے اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کرنے لگا، یا اللہ میں توبہ کرنے والا ہوں، اگر میری توبہ کی بارگاہ میں قبول ہے، یا اللہ میں 3 چیزیں مانگتا ہوں، 3 چیزیں مانگتا ہوں، مجھے 3 چیزیں، اگر میری توبہ قبول ہے مجھے 3 چیزیں عطا دے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں نامی شخص اس نے دعا مانگی، شاہد کرامین، اگر میری توبہ قبول ہو گئی مجھے اتنی سمجھ حافظہ قوت عطا فرما، جب میں قرآن سنوں، جب میں دین کی بات سنوں، جب دین شریعت کی بات سنوں، مجھے یاد ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ میں اس کو فراموش نہ کر سکوں، میں اس کو میری زبان میں تاثیر رکھ دے، میں اچھا قرآن پڑھنے والا بن جاؤں، یہ ہے میں اچھا قرآن پڑھنے والا بن جاؤں، ایسا قرآن پڑھوں لوگوں کے دل نرم ہو جائے۔ دوسری دعا، یا رب العالمین اگر میری توبہ قبول ہے، میری تیسری دعا یہ ہے، یا کریم مالک میرے رزق کا
ایسا انتظام کر دے، غیب سے انتظام کر دے۔ حضرت امام حسن بصری آپ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا امام غزالی فرماتے ہیں سچے دل سے توبہ اس نے کی، اللہ نے تینوں دعائیں قبول فرما تینوں دعائیں قبول فرمایا۔ پھر وقت آیا دین شریعت کی بات سنتا لیکن بھولتا نہیں، قرآن پڑھتا، لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانے، زبان میں یہ تاثیر آ گئی، لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے مسلمان ہو جاتے۔ اور فرمایا نظام میں اس کے لیے لنگر آتا، کھانا آتا، پتہ نہیں کہاں سے آتا، اللہ اس کے لیے غیر سے کھانے کا انتظام فرما۔ رحمت کا ہے، اب سمجھ آئی کہ رحمت کا دروازہ کیسے کھلا ہے اور مانگنا کیسے ہے، مانگنے والے بن جائیں اللہ سے۔ ہم جھولی پھیلا کے مانگ لیں، جھولی بعد میں واپس آئے گی، اللہ پہلے مرادوں سے کر دے گا، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم مانگنے والے۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے، اونچی آواز سے ذرا مزہ آ جائے۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ، آ جائے گا ایک روز بھی طیبہ سے بلاوا، آ جائے گا ایک روز بھی، آ جائے گا ایک روز بھی طیبہ سے بلاوا، ہر وقت مدینے کی دعا مانگ ارے مدینہ مانگو تو صحیح، ہر وقت مدینے کی دعا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس میں کسی کو شک ہے؟ کسی کو شک ہے؟ اللہ کا قرآن بھی گواہ، نبی کا فرمان بھی گواہ، پہلے سنا چکا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی حالت میں رکھے، من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے ساتھ کا گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ کا قرآن بھی گواہ ہے کہ جو ایمان لایا، جس نے توبہ کی اور اس کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ کسی کو اس میں شامل ہے؟ قیامت تک کے لیے جب بھی کبھی کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو کر آنسو بہا کر سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ اس کی معافی قبول فرمائے گا، لیکن اس کے شرائط ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ماشاءاللہ بڑی رونق، ریل پیل، فجر میں رش، یہ آج جتنے ماشاءاللہ آپ سب جمع ہیں، یہ تو چلو چھٹی کا دن تھا، جمعے والے دن الحمدللہ کمی نہیں ہوتی، لیکن آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ رمضان اور غیر رمضان میں ہمارا مسجدوں سے تعلق اور ہوتا ہے۔ اچھا بلا نماز پڑھنے والا، یکم رمضان سے فجر پڑھنے والا، عید کا دن آتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کون اس کو روک دیتا ہے، پتہ نہیں اب نماز بوجھل کیوں ہو جاتی ہے، کون سی ایسی تکلیف ہو جاتی ہے، رات کو گھنٹہ تراویح پڑھنے والا پھر 5 منٹ کے لیے بھی نماز کے لیے نہیں آتا، کیا ہو جاتا ہے؟ کون روکتا ہے؟ کیا پیر چلنے والے ٹوٹ جاتے ہیں؟ مسجد کی طرف چلنے والے پیر ٹوٹ جاتے ہیں؟ کیا جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے؟ پھر کون روکتا ہے؟ آپ کو اگر کوئی کہے
آپ کا کوئی مخالف خبردار اس رستے سے نہ گزرنا. آپ کہو گے تیری ایسی کہ تیسی اب یہیں سے گزر کے دکھاؤں گا. وہاں طاقت بھی ہے, جرأت بھی ہے. مجھے روکنے والا تو کون ہوتا ہے بھائی؟ تو مجھے روکنے. ارے مسجد میں آنے سے کون روک دیتا ہے؟ تو کس نے پابندی لگا لی؟ یہ کیا ہو جاتا ہے یکم شوال سے کہ 30 دن قرآن پر نکالا, پورا سال قرآن کو ہاتھ لگائیں تعلق کی ختم ہو جاتا. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو پورا سال قرآن کو اپنے سینے سے لگانے والے. خدا کی عزت کی قسم, دنیا کے رشتہ داروں سے وفا کی امید لگانے والوں, دنیا کے سارے تعلق بے وفائی کر جائیں گے. اللہ کا کلام قبر میں بھی تمہارے ساتھ. جن کو تم وقت دیتے ہو وقت آنے پہ چھوڑ جائیں گے, بیگانے ہو جائیں گے, لا تعلقی. لیکن جب مشکل وقت آئے گا یا نماز کام آئے گی یا اللہ کا کلام, پھر کہتے ہیں جی کسی نے کوئی بات کر دی, گالی دے دی, غلط بات کر دی. ارے یار نہ کرو, روزے سے یار رمضان میں ایسے شرم نہیں آتی, روزے کی حالت میں ایسے کر رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں ایسے لوگوں کی سوچ پر, میں حیران ہوتا ہوں ایسے لوگوں کے اس جملے پر. تو کیا غیبت صرف رمضان میں حرام ہے؟ کیا غیبت صرف رمضان میں حرام ہے؟ تو روزے سے جھوٹ بولتا ہے, تو کیا روزے کے علاوہ جھوٹ بولنا جائز ہو گیا؟ سوال آیا حضرت صاحب, ایک طرف میت رکھی ہوئی تھی, دوسرے گھر میں ساری رات گانے بجتے رہے, کیا یہ جائز ہے؟ تو مطلب اس کا بھی یہ گمان ہے کہ اگر میت نہ ہوتی تو پھر بجاتے رہتے تھے, کوئی حرج نہیں تھا. تو کیا جب میت نہ ہو, فوت کی علاقے میں محلے میں فوت کی نہ ہو, تو گانے بجانے ناچنا بیٹیوں کو نچانا جائز ہو جاتا ہے؟ یہ ہم نے کیا تصور بنا لیے, ہم نے کیا. اچھا پھر رحمت کا مہینہ آ گیا, سبحان اللہ, رحمت نازل ہو رہی ہے, گناہوں کی بخشش ہو رہی ہے. مجھے وہ وقت بتاؤ کہ جس وقت میں اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہوتا ہے. کوئی ایسا وقت؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العالمین, اللہ رب العالمین کی رحمت آسمان دنیا پر آتی ہے, دنیا کے قریب ترین آسمان پر آتی ہے. رحمت پکار کے کہتی ہے روزانہ پورا سال ہے کوئی بندہ مجھ سے بخشش مانگنے والا, میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. ہے کوئی ایسا وقت جب اللہ کی رحمت بند ہو جائے؟ ہے کوئی ایسا وقت جب ہمارے لیے توبہ کا دروازہ, ہاں سکرات اور موت کے وقت وہ الگ ہے, کوئی رحمت کا دروازہ بند ہونے کا وقت ہے؟ تو ہمیں کون سی چیز ایسی ہے جو روک دیتی ہے کہ آج مسجد میں نہیں جانا, رمضان ختم ہو گیا, آج مسجدوں میں وہ رش نہیں ہے کہ رمضان ہی ختم ہو گیا. تو کیا صرف نماز؟ اب تحیہ کر لو, اپنے آپ سے وعدہ کر لو کہ جس طرح رمضان میں شوق سے نماز پڑھتے تھے, غیر رمضان میں بھی اسی طرح شوق سے سب کہہ دو انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب نے تقریر میں کہا کہ جی نماز نہیں پڑھتے ہو, ہاتھ کھڑا کرو, آج کے بعد مجھ سے وعدہ کرو تم نماز پڑھو, وعدہ کرو کہ مجھ سے نماز, آج کے بعد نماز, مجھ سے وعدہ کرو, ہاتھ کھڑا. سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے, اور تقریر کے بعد اچانک نماز کا وقت ہوا تو بزرگوں نے, عالم صاحب نے کہا چلو بھائی سارے وضو بناؤ اور نماز کا وقت ہو گیا, چلو شاباش وضو بناؤ. تو وہ وضو کرتے ایک نے کہا وہ خیر دین, کہتا کیا مہر دین؟ وہ کہتا آج تو مولوی صاحب نے پھنسا دیا. کہتا کیا ہوا؟ وہ کہتا اب تو وعدہ کر دیا, اب تو ہر نماز پڑھنی پڑے گی.
اب تو وعدہ کر لیا ساری نمازیں پڑھنی پڑیں گی. اس نے کہا تو بھی چاچا خیرو ہے وہ اسی نماز کا وعدہ لے رہے تھے, بس اگلی نمازوں کا وعدہ نہیں ہے. تو اپنے دل سے یہ پکا تہیہ کرو کہ اللہ کرے ہمیں رمضان میں جس طرح توفیق ہوتی ہے اللہ رمضان کے بعد بھی وہی توفیق عطا فرمائے. روزے کی حالت میں ڈر جاتے ہیں کہ گناہ نہ ہو جائے, آنکھیں جھک جاتی ہیں کہ گناہ نہ ہو جائے, زبان خاموش ہو جاتی ہے کہ پلیت جملہ نہ ناپاک جملہ نہ نکل جائے. نماز کے بعد لائن لگی ہوتی ہے قرآن پڑھنے کی, لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, پھر یہی قرآن ہے, یہی عظمت ہے, یہی مسجد ہے, وہی نماز ہے, وہی خدا ہے, وہی رحمت ہے, وہی بخشش ہے, لیکن مانگنے والا کوئی نہیں, پڑھنے والا کوئی نہیں. نماز کے جھکنے والا قرآن بھی ترس جاتا ہے کہ کوئی آئے گا. سال بعد ماشاءاللہ چہرے نمودار ہو گئے. حضرت صاحب ہم ماشاءاللہ آگے پتہ چلا آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں بالکل یہ قریب والا میرا گھر ہے, بالکل یہ ساتھ والا گھر ہے. ارے خدا کے بندے ساتھ والا گھر ہے, آج تک نظر ہی نہیں آیا مسجد. میں حیران ہو رہا ہوں کہ آپ کہیں پچھلی گلی میں اگر گھر ہے تو میں جانتا کیوں نہیں آپ کہ میں محلے کے ہر بندے کو اکثر مسجد میں آتے ہیں, میں جانتا ہوں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی نہیں آتا تو پوچھتے ہیں کہ یار وہ کیوں نہیں آ رہے, خیریت ہے. پھر پہنچ گئے ان کے پاس, سلام دعا کی بھی, ہاں جی کیا کوئی خیر ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی ناراضگی ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی تکلیف ہے, جو بھی ہے مسجد میں آؤ نا. وہ کہتا ہے جی ضرور آؤں. اگلے دن مسجد میں ہوتا ہے. یہ کون سے محلے دار ہیں کہ دیکھو تو یہ میں نے دیکھا نہیں ہے بندے کو, یہ کون ہے؟ کہتے جی میرا بالکل قریب پیچھے والا گھر ہے. تو یہ اگر مسجد کے قریب گھر ہے تو پھر مسجد سے تعلق بھی ہونا چاہیے. میں ایک اور جملہ بولوں, اس کو غلط رنگ نہ دیا جائے. مجھے خبر ملی, میں نام نہیں جانتا کس نے کہا کیا کہا. اس نے کہا جی میری بات سنو, مجھے 40 سال ہو گئے, میں نے اس قادریہ مسجد میں آج تک قدم بھی نہیں. اس سے بڑا کوئی دلیر ہوگا؟ یہ فخر کی بات, یہ شرم کی بات. 40 سال ہو گئے میں نے آج تک قادریہ مسجد میں پاؤں بھی نہیں رکھتے. بدبخت تجھ پلیت میں اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کا گھر تجھے قبول کر لے. تو کون ہوتا ہے نماز کو ٹھکرانے والا؟ تو کون ہوتا ہے؟ اللہ محتاج ہے کسی کے سجدے کا. یہ اللہ کی توفیق ہے جس کو اپنے در پہ بلا لے, جس کو در پہ جسے چاہا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا. جس کو بھی چاہے جب چاہے توفیق دے دے. پڑھ کے نہ مارو, یہی جملہ تمہارے لیے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہو جائے. میں نہیں گیا آج تک قادریہ مسجد میں, میں قدم نہیں رکھا میں نبی. ہم تجھے شاباش دیں گے لعنت ہے جنت پر. بدبخت تجھ جیسا نہیں کوئی نہیں ہو سکتا جو مسجد میں نہ جانے سے فخر کر پائے. فخر تو اس بات پر ہے, تابعی رسول ہے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں میں نے 50 سال کے عرصے میں پہلی صف میں ایسے نماز پڑھی ہے کہ میں نے آج تک نماز پڑھتے ہوئے کسی شخص کی, کسی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی. پہلی یہ ہے فخر کرنے والی بات. فرمایا تکبیر اولیٰ بھی راجہ بھی نہیں. نزہت المجالس میں سعید بن مسیب تابعی رسول 50 سال کا عرصہ عشاء کا وضو کرتے ہیں, اسی وضو سے ساری رات عبادت کرتے ہیں, فجر کی نماز بھی اسی سے. فخر کی بات یہ ہے, یہ فخر کیا میں گیا ہی نہیں. تو رمضان والے مسلمان, ہم رمضان والے مسلمان ہیں, رمضانی مسلمان. اللہ کا پاک کلام فرماتا ہے, اب سنو ذرا, اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ہم خوش ہیں کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھ دیے. بس اب جو مولوی صاحب نے حدیث سنائی تھی نا کہ محشر کا میدان لگا ہوگا اور روزے داروں کے لیے مچھلی کے کباب تل کے رکھے جائیں گے.
انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی وہ نصیب فرمائے گا۔ اب اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، لیکن 30 دن روزے رکھنے والا ایسے احسان جتلاتا ہے جیسے کہتا ہے کہ میں نے ایسا حق ادا کر دیا کہ اب تو وہ مچھلی کے کباب میرے ہی نہیں چلے، اب تو ہے ہی میرے۔ اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں پالنے والا، ہم بھی کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہمارا رب ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور ثم استقاموا اور استقامت قائم کرتے ہیں، مستقل ہو جاتے ہیں اپنے دین کے ساتھ، فرمایا پھر انعام میں وہ عام نہیں رہتے، اللہ کی نوری مخلوق پر نازل کی جاتی ہے۔ اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ اور شام کو آپ کو بھی پتا چلے کہ جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، مجھے تو پتا چلے جو میں آج پیاس زیادہ لگ رہی ہے، آپ کو بھی پتا لگے کہ آج جمعہ پڑھ کے آئے۔ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ استقامت کرتے ہیں، استقامت کس کا نام ہے؟ 30 دن کو استقامت کہیں گے اور صرف رمضان کے 1 مہینے کو استقامت کہیں گے۔ استقامت بھی کرتے ہیں، فرمایا کہ ان پر اللہ کی نوری مخلوق نازل ہوتی ہے، پھر کیا کہتی ہے؟ فرمایا ملائکہ کہتے ہیں اللہ تخافوا، خوف نہ کر، غم بھی نہ کر، تجھ سے خوف بھی دور ہو گیا، تجھ سے غموں کو بھی دور کر دیا گیا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، سکون آ جائے، طبیعت میں سکون آ جائے، لاکھوں کروڑوں کی پڑا پڑتی، اربوں روپے کی جائیداد ہے، نیند نہیں آتی، خوف ہے، کوئی آ کے گولی نہ مار، اور اللہ کا فقیر جھوپڑی میں بغیر کسی محافظ کے اللہ کے سہارے پہ سو رہا، کہتے ہیں خوف نہ کر، تجھ سے خوف کو بھی دور کر دیا گیا، تجھ سے غموں کو بھی دور کر دیا گیا۔ پھر صرف اتنا نہیں، ملائکہ خوشخبری دیتے کہ اللہ نے تیرے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، تجھے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ کس کے لیے بشارت ہے؟ ثم استقاموا، جو اس پر استقامت کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے ایک روایت ہے، میں آپ کے سامنے میں نے بیان نہیں کی، دوستوں نے بیان کی ہے، آپ نے سنا ہو شاید کہ استقامت کا مطلب کیا ہے، استقامت کس کو کہتے ہیں اور ہمیں کیسا بننا ہے۔ اور یہ روایت بھی ایسی ہے کہ اس استقامت، اس آیت تفسیر صدیق اکبر نے بھی بیان فرمایا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق نے بھی بیان فرمایا، حضرت عثمان غنی نے بھی بیان، علی المرتضی مولا کائنات شیر خدا نے بھی بیان۔ ایک ایسی تفسیر ہوگی جس کو نبی کے چاروں یار بیان فرما رہے ہیں، صدیق عمر عثمان حیدر تمہیں صدقے جاؤ، میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا، میرے کملی والدہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، سارے پڑھ لیں، میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا، میرے کملی والدہ ہر یار۔ ہم تو اس صحابی جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک نگاہ ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، قربان جاؤں ہم اپنے غوث، کتب، ابدال سب کو ملا کر بھی صحابی کے برابر نہیں سمجھتے۔ کون بدبخت ہے اپنی ممبروں پہ بیٹھ کے صحابہ کو بکواس کرنے والے؟ ہمارا یہ ہے جس کو ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، سارے
حقیقت پہ مل جائیں اس نبی کے غلام کا درجہ یہ ہمارا اور اگر کوئی آئے ایک لمحہ کلمہ پڑھا ایسا ہوا مسلمان ہوئے جہاد میں شریک ہوئے نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ حج کی تبلیغیں نہ صدقات نہ خیرات صرف زیارت مصطفیٰ ہے اور موت کا وقت آ گیا یا شہید ہو گئے ساری زمین کے مسلمان اکٹھے ہو جائے صحابی کا درجہ نہیں پا سکتے۔ آج ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا وہ کہتا ہے جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے عظمت صحابہ میں میرے آقا نے فرمایا ہے غلامو امت کو فرمایا غیر صحابی کے لیے فرمایا کہ غیر صحابی اگر احد پہاڑ کئی میل لمبا شاید 5-7 کلومیٹر لمبا کئی میل لمبا پہاڑ فرمایا اگر غیر صحابی احد جتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کتنا بڑا سونا اگر صدقہ کر دے سارا اللہ کی بارگاہ میں اور میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے فرمایا تمہارے اس احد پہاڑ کے سونے کا ثواب کم ہوگا میرے صحابی کے جو کی مٹھی کا ثواب زیادہ۔ اور ایک آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک سناؤ جس کو مدینے سے محبت ہے بولے سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کر لی مصطفیٰ اس کو شفاعت جس نے ایمان کی حالت میں قبر مصطفیٰ کی زیارت کر لی اس کو شفاعت مل رہی ہے اور 14 اگر کوئی مومن ایمان کی حالت میں مدینے جائے امید ہے مصطفیٰ ضرور شفاعت فرمائے اور جس نے مصطفیٰ کے اچھے رہے وہاں پہ میرے آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک فرمایا فرمایا تم بال مرانی والے مرانی فرمایا خوشخبری اس بندے کے لیے جس نے مجھے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہو پھر فرمایا اس کے لیے بھی صرف اس کے لیے نہیں اس کے لیے بھی خوشخبری جس نے مجھے دیکھنے والے میرے صحابی کو دیکھا فرمایا صرف اس کے لیے بھی نہیں جس نے صحابی کے صحابی کو دیکھنے والے کو بھی دیکھا ہو فرمایا میں مصطفیٰ جنت کا اعلان کرنے والا ہوں خوشخبری تو جنت کی مصطفیٰ کریم دیں گے نا۔ اور آج ایک فتنہ ہے یوٹیوب پہ ایک بند کمرے میں بیٹھا ہے بند کمرے میں اس کو کہا جائے کہ آپ نے جو الزام لگائے ہیں حنفیت پر چیلنج کرتے ہو بند کمرے میں میں چیلنج کرتا ہوں اور جب علماء کہتے ہیں آؤ ہم تیرا چیلنج قبول کرتے ہیں تو میرا مناظرے سے کوئی تعلق نہیں میں مناظرے نہیں کرتا میں مناظرہ اس سے کروں گا ایک انگریز لے آؤ کون انگریز کی اولاد کی پھر انگریز کا مطالبہ کریں گے انگریز لے آؤ خالی ذہن ہو اس کو قرآن حدیث پڑھاؤ پھر وہ مجھ سے مناظرہ کرے میں اس سے جیت کر دکھاؤں گا کس سے جیت کر دکھاؤں گا انگریز خالی ذہن والا بندہ ہو خالی ذہن والا جس کو قرآن آتا ہو اس سے مناظرہ نہیں کروں گا جس کو حدیث آتی ہو اس سے مناظرہ اور بدبخت کمرے میں بیٹھ کر جو غلاظت بک رہا ہے اللہ اس کے سونے کو نیست و نابود فرمائے کہتا ہے تم جو یہ موبائل پہ قرآن پڑھتے ہو نا موبائل پہ یہ دیکھ کر جو موبائل پہ قرآن پڑھ رہے ہو اور صحابہ جو زبانی پڑھتے تھے تم دیکھ کے پڑھ رہے ہو صحابہ زبانی پڑھتے تھے اور صحابہ کو ثواب کم ملتا تھا تمہیں ثواب زیادہ عقل کا اندھا کیا ہو گیا ابھی آگے جو لوگ کھلے بیٹھے تھوڑا کلوز ہو جائے میں آخری بات کر کے ختم کرنے لگا کلوز ہو جائیں جو لوگ بالکل سیدھی ہو جائیں دلوں میں جگہ رکھو کلوز ہو جائے اپنی جگہ سیدھی کر لیں بھی جگہ بن جائے گی انشاءاللہ ابھی بیٹھ جائیں جہاں جگہ بنتی ہے
کیا بدبخت کہتا ہے؟ صحابہ جو زبانی قرآن پڑھتے تھے، اوے دجال تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں، ان کو اللہ کے نبی نے قرآن سکھایا تھا۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ تجھے دنیا کا استاد اٹھائے اور تم موبائل میں پڑھے، تجھے ثواب زیادہ ملے، اور اللہ کے نبی کے صحابہ کو نبی پاک خود پڑھائے، اور اللہ خود محبوب کو بڑھائے اور محبوب اپنی امت کو بڑھائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ وہ چڑھ جائیں گے اوپر وہاں۔ نوجوان صرف اوپر جا سکتے ہیں، بس زیادہ بڑی عمر والے نہیں جائے، صرف نوجوان، دو بندے نیچے کھڑے ہو کے سیڑھی پکڑ لیں۔ توجہ کرو ادھر۔ کہتا ہے صحابہ، اور پھر جی دوسرا عقیدہ اس فتنے کا سنو، اس کا نام ہے مرزا جیلمی، محمد علی مرزا، اس کو کہتے ہیں چھوٹا مرزا۔ وہ کہتا ہے جی ہم قادیانیوں کو اس لیے کافر کہتے ہیں، وہ ہمیں کافر کہتا ہے، ہم قادیانیوں کو بدبختوں کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں، ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ اوے بدبخت، وہ تو قرآن کے انکار سے کافر ہو رہے ہیں، اور تجھ دجال کو کافر کہنے سے تھوڑی کافر ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی کافر قرآن کا منکر ہو، حدیث کا منکر ہو، شریعت کا منکر ہو، اور ہمیں پیر صاحب، حضرت صاحب، محترم امام صاحب ہاتھ بھی چومے، تو کیا ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے؟ کہ ہماری عزت قرآن سے زیادہ ہے؟ کیا ہماری عزت حدیث سے زیادہ ہے؟ جو اللہ کے نبی کو آخری نبی نہ مانے، وہ ہمیں اپنے سروں پہ بٹھا لے، ہم اس کو جوتے کی نوک پر بھیج۔ اور پھر آگے وہی بدبخت کہتا ہے کہ جو مجھے کافر کہے میں اس کو کافر کہوں گا، جو ہمیں کافر کہے میں اس کو کافر کہوں گا، اور جو بدبخت سارے صحابہ کو یا کسی ایک صحابہ کو کافر کہے ہم اس کو کافر نہیں کہیں۔ اس کے فتنے سے آگاہ ہو جاؤ۔ جو کہتا ہے جو مجھے کافر کہے اس کو میں کافر بولوں گا، اس وجہ سے کہ وہ مجھے کافر کہتا ہے۔ اگر وہ مجھے کافر کہنا چھوڑ دے میں اسے کافر کہنا چھوڑ دوں گا۔ جس صحابہ کو اللہ کا قرآن جنات بچھا کے دیتا ہو، بدبخت کہتا ہے میرے کافر کہنے والا کافر۔ اللہ ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وہ ایک کمرے میں بند فیس بک پر بیٹھا ہے اور پھر کہہ رہا ہے میں جو ہوں ایمان اسلام جانتا ہوں۔ اچھا وہ جلدی سے وہ روایت سنو جس میں حضرت استقامت کی جلدی سے یہ بھی بن جائے، اور استقامت کے متعلق جو خلفائے راشدین کی تفسیر ہے۔ پہلا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو رب ماننا، اس پر استقامت کر لو، یہی استقامت ہے۔ اللہ کو رب کا معنی ہے پالنے والا، اللہ کو پالنے والا سمجھ لو، اسی پر استقامت کر لو، یہی ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ کیا مطلب کہ رب ہوتا ہے پالنے والا؟ جب ہماری توجہ صرف اللہ کی طرف ہوگی، دنیا سے ہم امیدیں جو اللہ سے لگانی چاہیے نہیں لگائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ وقت نہیں تھا، دکان کیسے بند کیسے، روزی چلی جاتی، نوکری پہ گئے ہوئے تھے۔ جب ہمارا ایمان اور عقیدہ یہی ہوگا کہ ہمیں نوکری رزق نہیں ملتی، ہمیں اللہ رزق ملتا ہے، ہمیں دکان سے رزق نہیں ملتا، ہمیں پالنے والا۔ یہ پہلی استقامت۔ دوسرا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ استقامت اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی اطاعت ایسے ثابت قدمی سے پکڑ لو کہ وہاں سے پھر راہ فرار اختیار نہ کرو۔ راہ فرار اختیار اطاعت الہی، اطاعت خداوندی، اطاعت مصطفیٰ، اطاعت شریعت، یہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ استقامت۔ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین آپ فرماتے ہیں جو عمل کرو اس میں اخلاص پیدا کر لو، یہ استقامت۔ پھر آگے شیر خدا فرماتے ہیں، فرمایا کہ فرائض کی ادائیگی کر لو، یہی استقامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور یہ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے ہے، اور ان کے لیے خوشخبری جنت ہے۔ رمضان میں صرف استقامت ضروری ہے کہ غیر رمضان میں بھی؟
اپنے آپ سے وعدہ کرو کہ جس طرح ہمارے دل میں قرآن کی محبت رمضان میں تھی ہم پورا سال قرآن کی تلاوت کریں گے. اونچے آواز سے بولو انشاءاللہ. جس طرح مسجد رمضان میں آباد تھی ہم مسجدوں کو رمضان کے بعد بھی آباد کریں گے. جس طرح مسجد فجر فرض تھی رمضان میں فرض تھی ہم رمضان کے بعد بھی فجر مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں گے. ہمیں تو روک کے دکھائے ہم نہیں رکیں گے. ہمیں تو روک کے دکھائے ہم نماز سے ہمیں پولیس نے روکا ہم رکے, ہمیں حکومت نے روکا ہم رکے. تو پھر جب کوئی روکنے والا نہیں ہوگا تو ہمیں کون روکے گا؟ ہمیں کون روکے گا؟ کوئی نہیں روکے گا. اپنے نفس سے آپ مقابلہ کر لو. رمضان کی آواز آئے دنیا کے سارے کام چھوڑ دو, یاروں دوستوں کو چھوڑ دو. ہماری یاری آ رہی ہے جب میں پریشان ہوگا کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا. یہی نماز جو مجھے پکار رہی ہے قبر میں بھی میرے لیے نور بن جائے گی, حشر میں بھی میرے لیے شفاعت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عہد پر جو ہم نے دوبارہ دہرایا ہے وعدہ, ہم جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اسلام میں آ جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, جب مسلمان ہو جاتا ہے بندہ اور پھر مسلمان ہونے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمایا آخری تک مسلمان رہو, تمہیں موت بھی آئے ایمان کی حالت میں موت. یہ ہے استقامت. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں نماز کی وہی محبت عطا فرمائے جو ہماری رمضان میں تھی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.